السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 12۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ 12ویں پارہ وما من دابتن کے نام سے موسوم ہے۔ اس پارے کے نصف حصے میں سورہ ہود ہے، جس میں 6 بدعمال قوموں کا ذکر ہے، اور باقی آدھے پارے میں سورہ یوسف کا نصف حصہ شامل ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں پارہ نمبر 12 آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایک واضح کتاب میں یہ سب درج ہے۔ تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، لکھا ہوا ہے، موسوم ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین پر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں، ایسا کوئی نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اور دراصل یہ سب کچھ نوٹڈ ہے کس میں؟ لوح محفوظ میں۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنا جیے گا، کتنی عمر تک وہ کھائے گا پیے گا، کون سا جانور کتنا کھائے گا، کون سا انسان کتنا کھائے گا، یہ سارا کا سارا نوٹ کیا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ تو زمین میں چلنے والا جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور ہر ایک کا رزق مختلف ہے، سب ایک جیسا رزق نہیں کھا رہے ہیں، اور سب کا بندوبست اللہ تبارک تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جس کے متعلق وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ جس طرح سب کے کھانے مختلف ہیں، الگ الگ طرح سے کھاتے ہیں لوگ، اور ایسے ہی سب کے گھر بھی مختلف ہے۔ بے شمار مختلف مخلوق جو ہے، بے شمار مخلوق ہے، اور مختلف انداز میں زندگی بسر کرنے والی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان سب میں ایک ایک کا ٹھکانہ، ایک ایک کی رہنے کی جگہ، ایک ایک کا ایڈریس اللہ کو معلوم ہے۔ وہ تبدیل کر لیں یا تبدیل کر کے کہیں اور چلے جائیں، یا وہاں کا بھی جو بھی ان کو ایڈریس ہے نا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر ہم کو چر سے کسی سے ملنے کے بعد ان ٹچ نہ ہو، تو اس کا اگر فون نمبر بھی اگر چلا گیا یا ایڈریس بھی کھو دیتے ہیں نا، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص اب کہاں پر ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ان کے علم میں ہر چیز ہے، کون زندہ ہے، کون فوت ہو چکا ہے، کون کہاں رہ رہا ہے، اور وہ سب دنیا کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مرنے والے کے بعد بھی کس کا جسم، کس انسان، کس پرندے اور کس کوے کا، حتیٰ کہ وہ پہلا کوہ جس کوے نے دفن کر کے انسان کو دفنایا سکھایا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، وہ آج کہاں دفن ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور حابیل قابیل کی قبر کی جو قبر ہے ان کی، وہ کہاں ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کون کہاں رہے گا، کون کہاں سونپا جائے گا، کون کس کی قرار کہاں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے زیادہ عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیے کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو خلاوہ جادو ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے اوپر پانی بنایا، اور پانی کے اوپر کیا بنایا؟ عرش بنایا اپنا، اور اس عرش کے اوپر ہمارا رب ہے، یعنی انتہائی بلند اور بالا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کی تخلیق کیا۔ عرش پہلے سے ہی موجود تھا، یعنی عرش کی تخلیق باقی مخلوق سے پہلے ہوئی، اور پانی کی تخلیق جس کا یہاں ذکر ہے وہ باقی مخلوق سے پہلے، اور پھر باقی چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا گیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمایا جائے، تاکہ سارے انسانوں کی آزمائش کی جائے، یعنی ساری کائنات کی تخلیق، اور پھر اس میں سے اس زمین کی اور زمین کے اوپر انسان اور انسان کو دی جانے والی آزادی، یہ سب کچھ ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزما کر دیکھا جائے کہ تمہارا امتحان چل رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہاں کی کوئی بھی مصیبت سزا، یہاں کی کوئی بھی مصیبت سزا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی بھی نعمت راحت یا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پر کیا ہم سب سمجھتے کوئی مصیبت آ جاتی ہے سمجھتے نہ جانے کس کام کی، کس اعمال کی اللہ ہم کو سزا دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں انسان کے یا تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں، یا تو اس کے درجات بلند کرتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو یہاں کی کوئی مصیبت نہ تو سزا ہے، اور نہ ہی یہاں کی کوئی راحت انعام ہے۔ اس زندگی میں ملنے والی ہر تکلیف اور زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت اور ہر حادثہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اور اسی طرح یہاں ملنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور عیش و عشرت ہے، وہ سب کے سب انسان کے لیے دراصل ایک امتحان پر ہیں، ایک امتحان کے پرچے ہیں۔ انسان دونوں حالتوں میں آزمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارا اعمال کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، نوٹ کیا جا رہا ہے، نوٹ کروا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی ہونی چاہیے، لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کو سب سے زیادہ فکر اپنی اپنی شکلوں کی، صورتوں کی، گھروں کی، ہے نا، بیڈ روم کی، بزنس کی، بچوں کی فیوچرز کی، یہ تمام رزق، اور پھر رزق کی ہوتی ہے اپنے اپنے رزق کی، اور اپنے آنے والے فیوچرز کی ہوتی ہے انسان کو، جبکہ رزق کا سارا دار و مدار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا دے، اور جتنا جس کے مقدر میں ہے اتنا اس کو مل کے رہے گا، لیکن ہم زیادہ تر رزق کے بارے میں ہی فکر مند ہوتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں کبھی نہیں انسان فکر مند ہوتا ہے جتنا انسان اپنے رزق کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات خرچ اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں وہ اس میں سے کتنا خرچ کر چکے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی فیض یا قبض اور کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیض یعنی بخشش ہے، اور قبض یعنی جانے قبض کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں فیض یعنی بخشش عطا ہے، اور یا قبض یعنی جانے قبض کرنا ہے، اور وہ کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، یعنی کہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو پھر اور کچھ لوگوں کو پست کرتے ہیں، یعنی نیچے لے جاتے ہیں، تو زوال آتا ہے ان کے اندر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7419 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب روک دیں تو پھر وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اس سے روکے ہوئے ہیں، خبردار جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اتنی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک وہ بڑا ہی نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائے تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئی، بے شک اتراتا ہوا، فخر کرتا ہوا، جتاتا ہوا چلتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، وکیل ہے، کارساز ہے۔ آیت دیکھیں،
آیت نمبر 13، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گڑھ لاؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلانا چاہو بلا سکتے ہیں تو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہیں عذاب جواب نہ دے تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگوں، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہی لوگ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، یعنی نیکیاں، اور جو وہ عمل کرتے رہے وہ ضائع ہو گئے۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف واضح یعنی کھلی ہوئی دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، یعنی قرآن گواہ بھی آ جائے، تو جب کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، ایسے لوگ ہی ہیں تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شک میں نہ پڑھیں، بے شک یہ قرآن آپ کی رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہ گواہ کہیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا، یعنی جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں یا جو فرشتے اللہ کے ہیں، نگران ہیں، تو وہی سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے خلاف، یعنی کہ وہ جو انسان جو اللہ تعالیٰ کے شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کے خلاف، انسانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو کہیں گے اپنے رب کے سامنے کہیں گے یہی ہے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جھوٹ گڑا تھا۔ تو سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ ہی کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا کیا ہے؟ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یہ مطلب کہ کہنا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ عزیر بیٹے ہیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص سامنے آیا اور کہنے لگا، اے عبد الرحمن، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کو اپنے رب کے قریب لایا جائے گا۔ مومن اپنے رب سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ اس کا رب اس پر اپنا پہلو رکھ دے گا اور اس کے گناہ کا اقرار کرائے گا۔ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے؟ وہ بندہ مومن 2 مرتبہ کہے گا، میں جانتا ہوں اے میرے رب، میں جانتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج میں انہیں تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا رجسٹر بند کر دیا جائے گا، اور کافروں کا حال یہ ہوگا کہ گواہوں کے سامنے کھلے طور پر کہا جائے گا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4685 ہے اس کا نمبر۔ تو النجوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو النجوہ کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے بیچ تنہائی میں بات چیت ہوگی۔ اس سے مراد خفیہ مشاورات ہے، یعنی چپکے سے اور چھپ کر مشورہ کرنا بھی ہے۔ تو یہ ایک مومن اور اللہ کے بیچ کی بات چیت ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ دے، تو مومنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ دیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ تو اسی کے بارے میں اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب آسان لیجیے گا۔ تو اس سے مراد یہی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور حساب کتاب لیا، لیکن کیا ہے؟ چھپ کر، خاموشی سے، پردہ پوشی کرتے ہوئے، چھپ چھپ کر نجوا کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ پوشی کی تھی، میں اسی طرح آج تیری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے اس کا حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک مومن کا معاملہ ایسا ہوگا، لیکن ایک کافر کا کیا ہوگا؟ حساب کتاب جیسے ہی شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سارے جو اعمال ہیں برباد کر دیے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کبھی بھی حساب کتاب کی اللہ سے خواہش نہ کرے، کیونکہ جس کا حساب کتاب اگر قیامت کے دن لے لیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہلاک ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا حساب کتاب اللہ نے لے لیا۔ کیونکہ کوئی انسان بری ذمہ نہیں، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی نہیں چیلنج کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما۔ آیت 19،
وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یعنی کہ ٹیڑھ تلاشتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ آیت 20، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ اسے دیکھنے کے روادار تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے وہ گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور پھر کیا ہے، وہ واقعی میں کچھ حقیقت نہیں ہے، سب کچھ باطل ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ جتنے بھی آج دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کے عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ سب کیا ہے، ایک ان کے دماغ کی سوچ ہے، اور کیا ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو جس نے بھی یہ جھوٹ گڑا ہے، آخرت میں سارے کے سارے وہ جھوٹ ان سے غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو بڑے ہی نقصان میں ڈال دیا ہے۔ آیت 22، بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے ہیں اور اپنے رب کی حضور عاجزی کی ہے، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا مثلاً دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیات مثال سے بار بار لے کر آتے تاکہ انسان سمجھے اور فکر کرے۔ تو اندھے اور جو ہے نا، ایک دیکھنے والے اور ایک نہ دیکھنے والے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، ایک سننے والا ہے اور ایک کیا ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں نا۔ آیت 25، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں نے میں اور بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اب دراصل یہاں سے نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا تقریباً آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 98 تک، جو پچھلی جتنی بھی قومیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 6 جلیل القدر انبیاء اور ان کی بد اعمال قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ قوم نوح سے، ٹھیک ہے۔ تو 6 قوموں کا ذکر ملے گا یہاں پہ۔ سب سے پہلی جو قوم ہے قوم نوح، ان کا ذکر ہے 25 سے 44 تک۔ پھر قوم عاد ہے، قوم عاد کا ذکر 50 to 60 ہے۔ پھر قوم سمود کا جو ذکر ہے 61 to 68 ہے۔ پھر قوم لوط ہے، ان کا ذکر 77 to 82 ہے۔ اور پھر قوم مدین ہے، ان کا ذکر 83 to 95 ہے۔ پھر قوم فرعون، ان کا ذکر ہے 96 to 98۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان 6 قومیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم کو کیوں بتا رہے؟ تاکہ انہوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں وہ امت مسلمہ نہ کرے، وہ سب کیا کرے، ان سب بچ بچ کے چلے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی قوموں کا واقعات اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں لاتے ہیں، بار بار کھول کر بیان کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کیا برائی تھی، ان کے اندر کیا خامیاں تھیں، تاکہ اب یہ جو امت ہے ان تمام برائیوں سے بچ بچ کر کے چلے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تو البتہ کیا ہوں، بے شک تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو سب سے پہلا پیغام جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی پہنچایا کہ توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کے اپوزٹ ہوا، لوگوں نے ان کی ہی بات نہیں مانی، رد کری، اپنے انبیاء کی بات کو انکار کیا اور پھر ان کو جھٹلایا۔ اور نوح علیہ السلام کتنی محبت سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میں تو کیا ہوں، جو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، یہاں تک کہ اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ ڈرے یعنی کہ ایک جب کوئی بھی اپنا بھائی ہوتا ہے نا، محلے، اب دیکھیں محلہ ہے، اس میں کوئی ایک شخص رہنے والا ہے، تو کیا وہ چاہے گا محلے کے سارے لوگ جل جائے، مر جائے، یا ان پہ عذاب آ جائے؟ نہیں۔ اسی طرح بستی میں، اسی طرح شہر میں، کوئی بھی اپنے جہاں پہ وہ رہنے والا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، نیست نابود ہو جائے، جو مومن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر ایمانیت ہوتی ہے۔ تو وہ بھی کیا تھے؟ انبیاء تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کیا ہے کہ میری قوم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو وہ اپنی قوم کو مسلسل ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے، اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ پھر اس کی کافر قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے بولے کہ ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں سے بس سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کم درجے کے یعنی کمتر
جو रसूल रखने वाले लोग हैं, और हम देखते हैं कि हम पर कोई फ़ज़ीलत यानी बरतरी नहीं, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं। यानी कि नूह अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले वो लोग कौन थे सबसे पहले? मिस्कीन, गरीब, मोहताज, ठीक है? तो सरदार कह रहे हैं, कुफ़्र वाले जो सरदार हैं, काफ़िर सरदार कह रहे हैं कि हम तो तुझे क्या समझते, झूठा समझते, क्योंकि तुझ पर जो बात तेरी मानने वाले कौम के सबसे गरीब मिस्कीन लोग हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, देख तो अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह हिदायत पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत बख्शी यानी नबूवत बख्शी है, तो फिर तुम अंधों से छुपा दी गई है, तो क्या हम तुमको उसको मानने पर मजबूर कर सकते हैं, जबकि तुम उसे नापसंद करते हो? सेम वही ऐतराज़ था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़ारे मक्का ने किया था। और ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे उस पर ना कोई माल नहीं माँगता, मेरा अज़र तो अल्लाह ही के पास है, और मैं उन लोगों को धुतकारने वाला नहीं जो ईमान ले आए हैं। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं उन्हें धुतकार दूँ, तो कौन मुझे अल्लाह से बचाएगा? फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खज़ाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं कहता हूँ बेशक मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं उन्हें जिन्हें तुम्हारी आँखें हक़ीर देखती हैं कहता हूँ कि अल्लाह उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, बेशक तब मैं ज़रूर ज़ालिमों में से हूँगा। उन्होंने कहा, ऐ नूह, तू हमसे झगड़ चुका है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर चुका है। चुनाचे तू हम पर वो अज़ाब ले ही आ जिसका हमसे वादा करता है, अगर तू सच्चा है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन अल्लाह ही तुम पर वो अज़ाब लाएगा अगर उसने चाहा, और तुम आजिज़ करने वाले नहीं, और तुम्हें मेरी नसीहत नफ़ा नहीं देगी अगर मैं चाहूँ कि तुम्हें नसीहत करूँ, जबकि अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या वो कहते हैं कि उसने इसको खुद लिख लिया है, खुद बना लिया है या गढ़ लिया है? तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर मैंने इसे खुद गढ़ा होता तो मेरा जुर्म मुझी पर है, और मैं इससे बरी हूँ जो तुम जुर्म करते हो। और नूह की तरफ वही की गई कि मेरी कौम की की गई कि तेरी कौम में से कोई हरगिज़ ईमान नहीं लाएगा सिवाय उसके जो ईमान ला चुका। चुनाचे वो जो कुछ कह रहे थे, तो उस पर गम ना खा, और तू हमारी आँखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना, और मुझसे उन लोगों के मुतालिक बात ना करना जिन्होंने ज़ुल्म किया, बेशक उन्हें गर्क कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए से नूह अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाना। आयत देखिए, आयत नंबर 38। और नूह अलैहि सलाम ने कश्ती बनाता था, और जब उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुज़रते तो वो उससे मज़ाक करते। नूह ने कहा, अगर तुम हमसे मज़ाक करते हो तो बेशक हम भी तुमसे मज़ाक करेंगे जैसे तुम मज़ाक करते हो। फिर तुम जल्द जान लोगे कि किस शख्स पर ऐसा अज़ाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और उस पर हमेशा का अज़ाब नाज़िल होगा। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तंदूर ने जोश मारा, तो हमने नूह से कहा कि उस कश्ती में हर किस्म के 2 जानवर यानी कि जोड़ा-जोड़ा यानी कि हर नर और मादा सवार कर लो, और अपने घरवालों को सिवाय उस शख्स के जिसके बारे में पहले हुक्म हो चुका, और उनको भी जो ईमान ला चुके हैं, और उस थोड़े से ही लोग जो ईमान लाए थे, उस पर थोड़े से ही लोग ईमान लाए थे। आयत देखिए, आयत नंबर 41। और नूह ने कहा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना है और ठहरना है। बेशक मेरा रब अलबत्ता बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। और वो कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में लिए जाती थी। और नूह ने अपने बेटे को पुकारा, और वो अलग-थलग था। प्यारे बेटे, तू भी हमारे साथ सवार हो जा और काफ़िरों में शामिल ना हो। वो बोला, मैं अभी किसी पहाड़ की तरफ पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म यानी अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं, मगर जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। और उन दोनों के दरमियान एक लहर आड़ हो गई, तो वो गर्क होने वालों में शामिल हो गया। और कहा गया, ए ज़मीन, तू अपना पानी निगल ले, और ए आसमान, तू थम जा। और पानी खुश कर दिया गया और काफिरों का काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी, जहाँ और कहा गया, जालिम कौम के लिए दूरी यानी लानत है। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, चुनाचे उसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू सब फैसला करने वालों में से सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि उनका बेटा क्या है,
کہ ایمان نہیں لایا ہے، اندر سے مشرک ہو گیا، کیونکہ ان کے جو بیٹا تھا، اس کی سوسائٹی، اس کے دوست کیا تھے، مشرک تھے، اور دھیرے دھیرے ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی مشرک ہو گیا۔ تو دراصل پھر جتنے بھی شرک کرنے والے تھے، اللہ کا وعدہ تھا کہ سب کو ختم کر دیا جائے گا، تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہو گیا تھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی، کہ یہ بھی غرق کر دیے جائیں گے۔ آیت ہے 46۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے آج اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ تو نوح علیہ السلام کو پہلی چیز معلوم نہیں تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ شرک ہو گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا میرے گھر والوں میں سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے، تو ایک نبی جو ہوتے ہیں ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں تو اہل ایمان والے ہوتے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ ان کے گھر والے کہے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اتر، تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر کی گئی ہے، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم دنیا میں انہیں فائدہ دیں گے اور انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا، انبیاء غیب نہیں جانتے، نہ ہی نوح علیہ السلام جانتے تھے، عالم الغیب تھے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام، کسی بھی انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ ہر ایک کے اندر کیا تھا، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ جو نوح علیہ السلام تھے انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دور تھا، تقریباً 1450 سال پہلے کا وقت تھا، لیکن نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد ان کا آنا ہوا، تو اتنے عرصہ پہلے کی جو باتیں ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، ایک ایک حقیقی جو بات پتہ چل رہی ہے وہی کے ذریعے سے پتہ چل رہی ہے۔ تو بہت پرانی جب باتیں ہو جاتی ہیں اور جب وہ بالکل ہائی لائٹ کر کے بتائی گئی تو کیا ہو گئی، وہ غیب کی خبریں ہو گئی۔ تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کے کیا معاملہ ہوا، ان کو پانی سے جو ہے ڈوبنے سے کیسے بچایا گیا، یہ سب کیسے کچھ ہوا، یہ سب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا علم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جو الفاظ آیا ہے، ان العاقبہ للمتقین، تو عاقبہ کسے کہتے ہیں؟ عاقبت دنیا اور آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 50۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم تو صرف جھوٹ گڑنے والے ہو۔ اے میری قوم، تم میں سے اس پر کوئی اجر نہیں، اے میری قوم، میں تم سے اس کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے نہ منہ موڑو۔ تو انہوں نے کہا، اے ہود، تمہارے پاس کوئی واضح جو ہے دلیل نہیں لایا ہے، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ وہی بات ہے کہ جیسے انکار جو اکثر جو ہے ہر دھرم قومیں کرتی ہیں، وہی انکار عاد نے بھی کیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی یعنی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں، بے شک میں بری ہوں ان سے جن سے تم شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کے، چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس سے اسے پیشانی سے نہ پکڑا رکھا ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا،
اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو یہ عاد تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے بیر رکھنے والے کا کہا مانا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 60، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن کو بھی وہ لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار ہے ہود کی قوم عاد پر۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا ہے، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہماری باپ دادا عبادت کرتے؟ کیا تو ہمیں اس سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ کہ بلا شبہ بے شک جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو پریشان کرنے والا ہے۔ صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہے، یہاں پہ جب رحمت لفظ ہے تو اس سے مراد نبوت ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تو تم میرا نقصان نہیں بڑھا رہے ہو، اور اے میری قوم یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی یعنی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں تھا یا جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دراصل ان کی قوم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم نے سب سے پہلے تو کیا کیا تھا، انبیاء کے اوپر یعنی کہ ایمان لانے کے لیے انہوں نے معجزہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ جب معجزہ آ گیا، ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر ہو گئی اور وہ گابھن اونٹنی تھی، اور ان کے لیے کیا تھی، بہت بڑا آزمائش بنی۔ اتنی بڑی اونٹنی تھی اور معجزاتی تھی واقعی میں، تو وہ اونٹنی سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی، سارا سارا کھانا کھا جاتی تھی۔ یہ لوگ خود اپنے اس ڈیمانڈ سے پریشان ہو گئے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا معجزہ۔ تو پھر انہوں نے عاجز آ کر جبکہ جو ہے صالح علیہ السلام نے ان کی باری لگا دی تھی کہ ایک دن اس کنویں کا پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن اس جو کنویں کا پانی ہے پورے قوم پیئیں گی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اتنے عاجز ہو گئے تھے اس اونٹنی سے کہ اس کو ذبح کر ڈالا۔ تو یہ ذبح کا طریقہ ہوتا ہے اونٹ کو کہ پہلے ٹانگیں کٹ کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ٹانگیں کاٹ کے اس کو ذبح کر ڈالا۔ تو اللہ کا جو معجزہ تھا اس طرح سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اب تو پھر عذاب آنا ظاہر سی بات ہے کہ واقعی میں لازم تھا ان کے اوپر۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں بس 3 دن ٹھہرو، 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے بھائی اس کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دی، بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت طاقتور اور بہت زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے گا، یعنی کہ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور معجزے کو کیا کیا، ختم کرا، یعنی جو اٹھنی تھی جو معجزہ تھی اس کو کیا کیا، انہوں نے کاٹ ڈالا، تو پھر کیا تھا، ان کو زبردست چیخ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ملے۔ آیت 68، جیسے کبھی ان میں سے کوئی بسا ہی نہ ہو، آگاہ رہو بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، تو سن لو پھٹکار ہے، لعنت ہے سمود پر۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو، پھر دیر کیے بغیر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ایک اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو اجنبی سے سمجھا، پھر دل میں ان سے خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈرو، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی وہیں کھڑی تھی اور تم وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے
اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی پوتے کی۔ وہ بولی ہائے ہائے، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تم پر اے گھر والوں، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور وہ بولا یہ بہت ہی سخت دن ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا ہے میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہاری لیے اب زیادہ پاکیزہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اے میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے قاصد یعنی فرشتے ہیں اور وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ تو جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان کی قوم کی سرکشی کو دیکھ لیا نا تو بولے کہ اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب رات کے حصے میں سوائے آپ کی بیوی کے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، صبح ہوتے ہی اس بستی کو کیا کرا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 82۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹا کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر تہ بہ تہ برسائے جو تمہارے رب کے یہاں نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں، یعنی مکہ جو قریش تھے ان سے دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور ان سے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر گرنے والے دن کے عذاب سے۔ تو مدین ہے، قوم مدین دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے یا تو بیٹے تھے یا پوتے تھے، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ بیٹے تھے یا پوتے تھے، اور پھر انہی کی نسل سے قبیلے کا جو نام ہے مدین، اور جس بستی میں یہ رہتے تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ پھر اس کا حکم قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسری جگہ پر اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی گھنا پیڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصحاب ایکا، اصحاب مدین اور قوم شعیب ان کے 3 نام ہیں۔ اور بے شک مجھے خوف آتا ہے کہ تم گھیرنے والے دن کے عذاب سے ہو، اور اے میری قوم، تم ناپ تول اور انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کر کے دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو، اللہ تعالیٰ کی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں یعنی نگراں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے، تیری نماز یہی حکم دیتی ہے؟ مطلب کہ جو نیک لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں نا، کیا تمہیں قرآن یہی سکھاتا ہے؟ اگر کوئی بات میں اگر کوئی کچھ بول دیتا ہے نا، یا کوئی بات کچھ روک دیتا ہے، حق نہ حق صاف کر دیتا ہے، کسی کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دی اور بھلے وہ کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہو، غلط ہو یا غلط، تو پھر کیا فوراً تانے دیے جاتے ہیں؟ کیا تم نے حج کیا، تم نے یہی سیکھا، تم حجن ہو، تم یہی سچ کہہ رہی ہو، یا تمہیں نماز یہی سکھاتی ہے، تم تو بڑے نمازی بنتے ہو، اللہ والے بنتے ہو، اور ایسی بات کہہ رہے ہو یا ویسی بات کہہ رہے ہو، یا تم قرآن پڑھنے والے ہو، سیم ویسی ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں کہ ان تانوں کا بے اثر ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کو بھی کیا ہے ایسے ہی کہا گیا کہ ان کو بھی ان کی قوم نے تانے دیے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، حق کا پیغام پہنچایا، اور ان کی قوم نے جو ناحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا، شرک کیا تھا، تو یہ کام کیا تھا، ناحق تھا۔ اب حق کی بات پہنچا رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مخالفت کری ان لوگوں نے اور پھر تانے مارے۔
تو انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم سکھاتی ہے، یہی حکم کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، ہمارے مالوں میں وہ نہ کرے جو کرنا چاہیں، بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج بڑا سمجھدار ہے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اصلاح اور سدھار کے یعنی بہتری کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور مجھے توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا ممکن نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں۔ آیت 89 اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تم سے کچھ دور نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم میری مخالفت تمہیں یعنی کہ ایسے کاموں پر نہ اکسائے، یعنی علیحدگی، دشمن کا غصہ، مخالفت وغیرہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان سے انکار اور بت پرستی کرنا اور تمہارا لوگوں کو دھوکہ دینا اور تمہارا لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دینا، یہ سارے کام اس بات کا سبب نہ ہو جائیں کہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو نوح، ہود اور صالح اور لوط علیہ السلام کی قوموں پر آیا تھا۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 90 اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر بھی اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے، یعنی تو ہمارے قبیلے کا اگر نہ ہوتا تو اب تک کہ ہم تجھے ٹھکانے لگا چکے ہوتے۔ اس طرح سے انہوں نے دھمکی دی، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا ہے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے اور تم نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، جلدی تم جان لو کہ کون رسوا کرنے والا ہے، کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو اور اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو پھٹکار ہے یعنی لعنت ہے مدین والوں پر جیسے سمود پر لعنت تھی، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں پر واضح دلیل کے ساتھ بھیجا تھا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف پھر انہوں نے فرعون کے حکم کا فرعون کے حکم کا مانا، اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا۔ تو یہاں پر وما امرو فرعون برشید جو الفاظ آیا ہے تو رشید کے معنی ہوتے ہیں بھلائی، ہدایت والے کے معنی میں ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 98 وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور وہ برا ہے وہ گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچائے جائیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 99 اور اس دنیا میں بھی لعنت ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی اور آخرت میں بھی، اور برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ خبریں ہیں ان بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہے اور کچھ تہس نہس کر دی گئی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں ہی اضافہ کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی یعنی ظلم میں مبتلا ہوتی یعنی شرک کر رہی ہوتی ہیں، تو بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے اور یعنی سخت ہے۔ بے شک اس میں
اس شخص کے لیے یقیناً عبرت کا نشان ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا، اور وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4686 ہے، جو آیت نمبر 102 ہے، اسی کو تلاوت کیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 104، اور ہم ایک مقرر وقت تک کی اس میں دیری کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرے گا، اور پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ چنانچہ لوگ جو بخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اور ان کے لیے بس چیخنا، چلانا اور دہاڑنا ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب چاہے جو بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے۔ مگر یہ ہے کہ آپ کا رب جو کچھ چاہے، یہ اللہ کی عطا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے، تو یہ زمین اور آسمان کے مراد نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کے زمین اور آسمان کی مراد ہے نا، کیونکہ پتہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ زمین بھی کیا ہے، ختم کر دی جائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 109، چنانچہ آپ کے رب میں چنانچہ آپ ان کے بارے میں تردد یعنی شک میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہ کم ہوگا۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق ضرور شک میں ہے، پریشان کرنے والا ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ضرور سب کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم ہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی یعنی ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آن پڑے گی، ورنہ تمہیں آگ آن لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں کو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کرے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے عقل اور بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے ایسے ہیں جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش آرام تھا، اور وہ مجرم تھے۔ آیت نمبر 117 دیکھیں، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی نیک کام کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً یہ لوگ تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے ہم نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کریے۔ اور آپ کا رب سب سے
آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ یاد کرے اور جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو تقریباً آیت نمبر 4 سے شروع ہوا ہے اور آیت نمبر 52 تک جا کے پورا ہوا ہے۔ تو ان آیات میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب نے کہا، میرے پیارے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز یا مقام عطا فرمائے گا اور تجھے باتوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کی آل پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تھا تیرے باپ دادا ابراہیم اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والے کے لیے بہت نشانیاں ہیں، یعنی اس واقعے میں کیا ہے، یہ اس جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ ہے، اس میں جو پوچھا گیا ہے اس پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آیت دیکھا، آیت نمبر 8۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یعنی یوسف کا جو بھائی تھا بنیامین تھا، تو جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہے، بے شک ہمارا باپ کھلی ہوئی غلطی پر ہے۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے مخصوص ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم تو یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ میں یعنی گہرائی میں ڈال دو، اور اسے مسافر کوئی اٹھا لے جائیں گے، اور اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہ کرو۔ اس نے مطلب یہ مشورہ دیا ان میں سے ایک بھائی نے۔ تو انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ ہاں آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ یعنی بھلا چاہنے والے ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب پھل کھائے، کھیلے اور کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے، خوب کھائے، کھیلے، کودے، ٹھیک ہے، تو کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جائز ہے کہ کھیل کود وغیرہ تفریح وغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن شرط ہے، شرط کے ساتھ، یعنی ایسے کھیل تفریح جائز ہے جن میں شریعت کی منع کی گئی چیزیں نہ ہوں یا منع کی گئی چیزوں تک پہنچنے کا ذریعہ وہ کھیل تفریح نہ بنے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ فکر ان کو اور ہوا اور شک بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مست ہو جاؤ گے تو اسے بھیڑیا کھا جائے گا کہ، کیونکہ نا کھلے میدانوں میں اور بیابان اور ریگستانوں میں وہاں بھیڑیے عام تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 13۔ یعقوب نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اس سے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اسے غافل ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، طاقتور جتھا ہیں، تو بلا شبہ ہم تو خسارہ پانے والے ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا، جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے، اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں، یعنی کہ آپ ہماری باتوں کا یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کی قمیص یعنی کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لایا۔ یعقوب نے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات کا آراستہ بنا دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یہاں پر انہوں نے الفاظ کہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی بہتر ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ سے بس مجھے مطلوب ہے مدد، اور جو تم اس پر بات کو بیان کرتے ہو۔ تو منافق جو لوگ تھے
جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، امہات المومنین تھیں، ان پر انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، واقعہ افک کا انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو واقع افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب انہا پر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر اور ارشاد کے جوابات میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اپنے آپ اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جسے یوسف کے باپ یعقوب کو واسطہ پڑا تھا۔ انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا اور میں بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں اختیار کرتی، یعنی انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی فصبر جمیل واللہ المستعان۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے صبر کیا۔ صبر جمیل اسے کہتے ہیں جس یعنی کہ صبر خاموشی سے صبر کیا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کا چلانا، چیخنا، لڑنا اور بحث مباحثہ کچھ بھی نہ ہو، خاموشی سے بس صبر کر لے انسان، اسے صبر جمیل کہتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا، واہ خوشخبری ہے، یا تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یا یہ ہے کہ ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین پر یعنی مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 23۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف یعنی یوسف علیہ السلام گئے تھے، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور اس دروازے بند کر دیے، بولی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور بھی اس کا ارادہ کر لیتا اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ تو نشانی نہ دیکھ لیتا اس سے مراد یعنی یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو ارادہ کیا تھا وہ کر گزرتی۔ یا برہان کیا چیز تھی، یہ برہان کیا تھی، مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز یوسف علیہ السلام کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ کے نفس کے تقاضے کو دبانے اور رد کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ یہ برے کام کرنے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یوسف علیہ السلام بچائے گئے۔ تو برہان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برہان یعنی دلیل اور نشانی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ تو یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، اور اس عورت نے خاندان میں سے ایک شاہد یعنی گواہ نے گواہی دی، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پھر یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عزیز مصر نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی دیکھی تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہیں، بے شک تمہارا مکر فریب بڑا ہی خطرناک ہے۔ اے یوسف اس بات سے درگزر کر، اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ سے بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی جو بیوی ہے اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ان کے اندر بات پھیل گئی کہ ایک ایسی مطلب کہ ایک رانی جو اپنے غلام سے محبت کرتی ہے، تو یہ تو بہت ہی گریوی بات ہے۔ اس طرح سے ان کی جو شہر کی عورتیں انہوں نے اعتراض کیا۔ چنانچہ جب اس عورت کو ان کی فریب کی بھری باتیں سنی، یعنی کہ جو شہر میں باتیں چل رہی تھی یہ سب فریب کی باتیں سنی، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دی۔ پھر یوسف سے کہا نکلا ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے
اور بولی اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی عزیز فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے۔ تو اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو اس سے ضرور قید کر لیا جائے گا اور اسے یقیناً وہ بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ جس کی طرف مجھے یہ عورت مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے ان سے ان عورتوں کا مکر یعنی چال فریب دور کر دیا۔ بے شک وہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھے۔ عفت یعنی پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے حوالے کرنے میں یہی مصلحت اور ان کے سامنے ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں، جیسا کہ ایسا وہ ارادہ رکھتی تھی نا، اسی لیے۔ تو ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے اور اللہ سے انہوں نے دعا بھی کی تھی، اللہ مجھے ان سب کے مکر فریب سے بچا، مجھے جو ہے جیل جانا پسند ہے، لیکن جس غلط کام کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس جو ہے غلط کام سے مجھے بچا لے پروردگار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور پھر وہ قید خانے چلے گئے۔ اور پھر یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ قید خانے سے ہی شروع ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ آخرت کے انکاری بھی ہیں، اور میں نے اتباع یعنی پیروی کی اپنے باپ دادا کی، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کے دین کی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی جو سب سے پہلی بات تبلیغ کی وہ کیا تھی؟ توحید، دعوت توحید کا کام پہنچایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہے یا اللہ کا، یا ایک اللہ زبردست؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو نام ہی تو ہے جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کوئی سچائی نہیں ہے۔ سند نازل نہیں کی کہ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ نہ معبود ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں، مثلا غریب نواز، گنج بخش، شکر گنج، کرنی والا، کرما والا، مشکل کشا، مولا علی، یہ سب تمہارے خود گڑے ہوئے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ آیت 40، میرے قید خانے کے 2 ساتھی، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور یوسف نے اس سے کہا کہ جس کا یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، ان دونوں میں سے جو ایک ہے وہ نجات پانے والا ہے، تو اپنے مالک میں میرا ذکر کرنا۔ اور پھر شیطان نے اسے بھلوا دیا اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ تو بدعا جو لفظ آیا ہے، تو بدعا کا جو لفظ 3 سال سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43، اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز ہری تازہ بالیاں اور دوسری خشک
اے درباریوں اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا یہ پریشان خواب ہے، یعنی ان سب درباریوں نے کہا یہ سب کیا ہے، انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اس نے یوسف یعنی اسے یعنی مدت کے بعد یاد آیا، بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے قید خانے میں بھیج دو۔ تو اس نے جا کر کہا اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کر لیں۔ یوسف نے کہا تم 7 لگاتار یعنی کہ 7 سال تک لگاتار کاشت کرو گے، یعنی کھیتی کسانی کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو وہ اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو سوائے تھوڑی مقدار کے، تم جو کھاتے ہو، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے یعنی سوکھا پڑے گا، تو وہ جو کھائیں گے اسے جو تم نے اس کے لیے ذخیرہ یعنی کہ ذخیرہ کیا ہوگا، تو سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بیج کے لیے محفوظ رکھو گے۔ پھر اس سوکھے کے بعد 1 سال آئے گا کہ اس میں بارشیں پاؤ گے، تو اس میں رس نچوڑو گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا کہ تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر فریب خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہوا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا؟ وہ بولی اللہ کی پناہ، ہم اس ذات کی میں کوئی برائی معلوم نہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی ذات میں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی برائی معلوم ہی نہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا، بہکانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی تو بلا شبہ وہ تو سچا ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ یعنی عزیز مصر یہ جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور وہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی خیانت کرنے والوں کا مکر فریب نہیں چلنے دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔